بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب ایمان کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ دشمنی اور حسد بے ایمانی کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور روز جزا پر ایمان صرف زبان کے اقرار سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ روز قیامت پر یقین اور محمد اور آل محمد کی قربت کے حصول کی جستجو با ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ انسان کو اس طرح توجہ دیتے ہوئے اس نقطے کو اہم قرار دینا چاہیے۔ دنیاوی زندگی میں کمی بیشی اس کے لیے اہمیت کی حامل نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل مسلمان جس صورتحال سے دوچار ہیں یہ ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہے۔ بدگمانیاں، حسد، کینہ پروری، دشمنیاں، یہ سب اس لیے ہیں کہ یہ زندگی کے لیے اہم خیال کی جا رہی ہیں اور آخرت کو پس پشت ڈالا گیا ہے۔ آپس میں دست و گریباں ہونے کے بجائے ہم سب کو مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا و اہل بیت علیہم السلام کی خوشنودی کی خاطر بھائی چارے کی فضا قائم کرنی چاہیے اور آپس میں مل جل کر زندگی بسر کرنی چاہیے، اور یہ آرزو رکھنی چاہیے کہ ہم سب حوض کوثر کے کنارے مولا علی علیہ السلام کے جوار میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ اگر ایمان درست ہوگے تو دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت عیاں ہو جائے گی اور یہ نظروں سے اتر جائے گی۔ اصول کافی جلد اول کے باب العقل میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ رحور فدا ظہور فرمائیں گے تو تمام عالم ہستی میں انقلاب آ جائے گا۔ ایک اہم مثبت تبدیلی یہ رونما ہوگی کہ خداوند کریم اپنی رحمت تمام مخلوق پر فرمائے گا، عقلیں بڑھ جائیں گی، ایک عقل 100 عقلوں کے برابر ہو جائے گی۔ اس وقت نہ کینہ، نہ بخل اور نہ حسد باقی رہے گا۔ لوگ عاقل ہو جائیں گے اور سمجھ لیں گے کہ سب کے سب ایک خدا کے مسلمان ہیں۔ خواہ مخواہ ایک دوسرے سے لڑیں، ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں عارضی ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے جو ہمیں وقتی طور پر ملا ہوا ہے، بلکہ ہم خود خدا کی ملکیت ہیں۔ بچے کو عقل نہیں ہوتی، وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، جبکہ بڑا عقل رکھتا ہے اور ان سب باتوں کو محسوس کرتا ہے۔ بس آرزو کرو کہ وہ عظیم ہستی جو عقلوں کے بڑھنے کا سبب ہے جلد ظہور فرمائے۔ آمین۔ خود پسندی، خود خواہی اور خود پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا، عقل کا راج ہوگا اور یہ سب کچھ بے نیاز کر دے گی اور نوبت یہاں تک آن پہنچے گی کہ ایک شخص سونا ہاتھ میں لیے مسلمان کے درمیان آواز دیتا ہوگا کہ کوئی مستحق ہو تو یہ زکوٰۃ لے لے، لیکن ایک ہفتے تک پھرنے کے باوجود کوئی لینے والا نہ مل سکے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ سب عاقل اور راشد ہو جائیں گے۔ جس کے پاس ایک شب کا کھانا موجود ہو وہ غربت کے اظہار کا حق نہیں رکھتا، اسے کسی سے گدائی کا حق نہیں۔ آج کل لوگوں کے پاس لاکھوں روپے ہیں لیکن پھر بھی ناشکرہ پن ہے، مالدار ہونے کے باوجود قرضے لیتے ہیں تاکہ سرمایہ میں اور اضافہ ہو۔ یہ سب لالچ اور حرص ہے۔ ادھار پر تجارت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ذہنی کرب میں ڈالتے ہیں۔ دعا کریں کہ امام زمانہ جلد ظہور فرمائے، ان کی آمد کی تمنا کریں، دنیا کی درستگی کے لیے نہیں بلکہ آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ اس وقت تو جہاں نظر دوڑائیں ہر جگہ جہالت اور شہوت کے کالے سائے دکھائی دیتے ہیں۔ خدایا کب اس ہستی کو بھیجے گا جس کا آمد پر ہر طرف امن و امان، محبت و بھائی چارہ اور روحانیت نظر آئے گی۔ ساتھ ہی اس بات کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ ایسا ماحول ظہور کے وقت ہی نہیں بلکہ اب بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اب بھی اگر انسان ان کی طرف اپنا ہاتھ دراز کرے تو ایمان، عقل، دنیا، آخرت سب کچھ سنور جائے۔ اے حجت ابن الحسن عسکری، ہم پر اپنا لطف خاص فرمائیں۔ جیسے ظہور کے وقت آپ ہر ایک کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ رکھیں گے، اب جب کہ آپ پردے غیب میں ہیں ہم انتظار کرنے والوں پر اپنا کرم فرمائیں۔ ہم صاحب ایمان ہو جائیں اور ہماری عقلیں بڑھ جائیں، دنیا کی محبت ختم ہو جائے اور آخرت کی آرزو بڑھ جائے، جہل ختم ہو جائے اور علم با عمل میں اضافہ ہو جائے۔ آپ فیض کا وسیلہ ہیں، آپ کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اصول کافی میں ہے کہ آخری زمانے میں انسان صبح کو گھر سے نکلتے ہوئے ایمان کے ساتھ نکلے گا اور شام کو واپسی پر خالی ہاتھ ہوگا۔
آپ کی ایک نظر خاص سے ہمارے دل کی سیاہی دھل جائے، شکوک و شبہات اور شیطانی وسوسوں کا شکار دل مطمئن ہو جائے، آپ کے نور کی شعائیں جلد ظاہر ہوں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق۔ ہمارا بیان ایمان کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں کی وضاحت پر مبنی ہے، جس میں آپ نے ایمان کو 4 بنیادوں پر تقسیم فرماتے ہیں۔ ان 4 بنیادوں کو مزید 4 ستونوں پر استوار قرار دیا ہے۔ ایمان کی پہلی بنیاد صبر کی بھی 4 بنیادیں ہیں: خوف، امید اور زہد و انتظار۔ جس طرح اہل دنیا مقامی منصب اور مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسی طرح مومن نیکی کی طرف دوڑتا ہے، جہاں نیک کام ہو رہا ہو اس کی جانب رخ کرتا ہے۔ بغیر کچھ کیے نتیجے کی توقع رکھنا بنجر زمین پر کاشت کرنا ہے۔ آج بھی اس جملے کی تکرار کروں کہ غرور غیر از رجا ہے۔ رجا یعنی توقعات، امید رکھنا۔ اگر کوئی عذاب خدا سے نہیں ڈرتا تو کہتے ہیں کہ فلاں رجا کا غرور شکار ہے۔ یہ کہنا بہت بڑی غلطی ہے۔ رجا، امید رکھنے والا وہ ہے جو بڑی آس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جس طرح کسان بڑی امید کے ساتھ زراعت کرتا ہے، اگر زراعت کے لیے بیج نہ بویا جائے تو فصل کیسے پروان چڑھے؟ یہ فصل تو بیج بونے سے ہی حاصل ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز جو سب کا حال ہوگا وہی ہمارا بھی ہو جائے گا۔ جس نے جتنی تگ و دو کی ہے اسے اتنا ہی صلہ ملے گا، جو بویا وہی کاٹو گے۔ اگر آپ نے اہل علم حضرات کی طرح آخرت کے درخت کی آبیاری شوق و ذوق سے کی اور غرور سے کام نہ لیا تو آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ عبادت و احکامات الہی کے معاملے میں اگر آپ سست اور کاہل ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے آپ کنجوسی کرتے ہیں اور شہوت رانی اور دیگر دنیاوی امور پر بے حساب دولت لوٹاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ روش آپ کو جہنم کے دروازے پر لے جائے گی۔ اس وقت بہشت کی قطعاً کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ یہ بے فائدہ ہوگی۔ اگر کوئی شخص انگور بوئے اور تربوز کی توقع رکھے تو یہ عقل کے برخلاف ہے۔ مسجد سے دوری اختیار کر لینے والوں اور رقص و موسیقی کی محفلوں کو زینت بننے والوں، کیا کل تم جنت میں جانے کی توقع رکھتے ہو؟ ساتھ ہی ایک بشارت بھی دیتا چلوں، روایت میں ہے کہ قیامت کے روز جب مومن اپنی قبروں سے اٹھنے کے لیے آمادہ ہوں گے تو ان کی قبروں کے کنارے ایک عماری کھڑی ہوگی جو لوگوں کے اوپر سے برق رفتاری کے ساتھ چلتی ہوئی اسے بہشت کے دروازے پر لا اتارے گی، اور مومن بغیر کسی زحمت کے وارد بہشت ہو جائے گا۔ یہ عماری کیسی ہوگی؟ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے کی شکل میں وہ مسجد ہوگی جس میں آپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور جو لوگ پابندی کے ساتھ سینما گھروں اور دوسرے فحاشی کے مراکز میں جاتے ہیں انہیں یہ مرکز تیزی کے ساتھ جہنم کے دروازے پر لے جائیں گے۔ جو جس راستے پر چل رہا ہے وہ اپنے نتیجہ آخرت کا بھی ابھی اور اسی وقت پتہ لگا سکتا ہے۔ اے حضرت انسان، تمہارے اعمال کی مثال بالکل اس کھیتی کی مانند ہے جس کے پھل کا بونے والے کو علم ہوتا ہے۔ اگر برے کام کرو گے تو یہ برا انجام ہوگا، اور اگر اچھے تو عاقبت بخیر ہوگی۔ غرور کرنا شیطانی عمل ہے۔ یزید پر لعن طعن کرنے والوں، حسین علیہ السلام کی شفاعت کی توقع رکھنے والوں، جناب ابو الفضل العباس کے دسترخوان کا اہتمام کرنے والوں، یزید شراب خور، زناکار، جوئے باز اور عیاش ترین شخص تھا۔ اگر تم میں یہ صفتیں ہوں خدا نخواستہ تو تم حسین علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار ہو۔ تم کسی غرور خام خیالی کا شکار نہ ہو کہ اس صورتحال کے ہوتے ہوئے بھی حسین تمہاری سفارش کر دیں گے۔ سفینہ البحار میں ایک روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں، انسان اس وقت مومن کہلانے کا حقدار ہے جب اس کے دل میں خدا کا خوف اور رجا دونوں موجود ہوں، یعنی گناہ سے بھی فرار اختیار کرے اور خیر کی جانب بھی لپکے۔ آپ جیسے دیکھیں کہ عمل خیر کی طرف آ رہا ہے، جان لیں کہ وہ اہل رجا ہے، اور جو شخص سہل انگار سست الوجود ہے اسے خدا کی بارگاہ سے کوئی تعلق نہیں اور وہ مایوسی کا شکار ہے۔ ایک اور روایت میں درج ہے کہ مومن 2 خوفوں کے مابین زندگی گزارتا ہے۔ گزشتہ کوتاہیوں کا خوف، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے
گزشتہ اعمال کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہو، اور دوسرے اس بات کا خوف کہ آئندہ کیا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کے آخری ایام میں میرا انجام اہل شر کے ساتھ ہو۔ یہ خدشہ ایمان کا لازمہ ہے۔ جو خوف خدا نہیں رکھتا اس کا ایمان کمزور ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر خوف دل میں پیدا ہو گیا تو ہر گناہ سے پرہیز کرے گا۔ ایک عابد شخص کا رات بھر خود کو اذیت میں مبتلا رکھنا۔ حیات القلوب میں ایک واقعہ علامہ مجلسی کے حوالے سے درج ہے جسے دیگر مورخین نے بھی بیان کیا ہے۔ قدیم زمانے کی بات ہے کہ ایک عابد شخص اپنے حجرے میں بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک چند بدشعار شیطان صفت لوگوں نے ایک بدکار عورت کے ساتھ مل کر عابد کو ورغلانے کا منصوبہ بنایا۔ عورت نے عابد کے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو عورت نے بے کسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے پیچھے چند غنڈے لگ گئے ہیں، ڈر ہے کہ وہ مجھے اغوا کر کے لے جائیں، بڑی مشکل میں پڑ گئی ہوں، خدا کے لیے میری مدد کریں، ایک رات اپنے حجرے میں مجھ مجبور کو پناہ دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، صبح ہوتی ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ بیچارہ عابد نے کہا بہت خوب، آ جاؤ، اللہ مالک ہے۔ خاتون نے حجرے میں آنے کے کچھ دیر بعد اپنے زخانے شیطانی حربے دکھانے شروع کر دیے۔ حرام ہے کسی خلوت کی جگہ غیر مرد اور عورت کا یکجا ہونا، خواہ وہ نماز میں ہی کیوں نہ مشغول ہو جائیں۔ شرع نے اس صورت میں بھی اکٹھا ہونا منع فرمایا ہے۔ بیچارہ عابد بہت برا پھنس گیا، شہوت کی آگ غالب آنے لگی تو کیا کروں۔ اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس آگ کو خوف خدا کے ذریعے ہی بجھایا جا سکتا ہے۔ اس کے سامنے ایک انگیٹھی جل رہی تھی، اس نے اپنی انگلی آگ میں ڈال دی اور اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ آگ کہاں اور جہنم کی آگ کہاں؟ اگر تجھ سے یہ آگ برداشت نہیں تو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ کچھ دیر آگ کا اثر رہا اور پھر مان پڑ گیا۔ شہوت کی آگ نے ایک بار پھر بھڑکنا شروع کر دیا۔ عابد نے اپنی دوسری انگلی آگ میں ڈال دی۔ الغرض جب بھی شہوت بڑھتی عابد اپنی ایک انگلی آگ میں ڈال دیتا۔ صبح ہوتے ہوتے اس کی 10 انگلیاں جل گئیں اور وہ عورت سویرا ہوتے ہی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اگر آپ ایک لمحہ بھی غفلت برتیں گے تو شہوت اپنا زہر آپ میں منتقل کر دے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے تو خدا بھی آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو شیطان پر غالب کر دے گا۔ ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں، کفن چور کا عبرتناک واقعہ۔ بحار الانوار، حیات القلوب اور بعض دوسری کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ قدیم زمانے میں ایک شخص قبریں کھود کر مردوں کا کفن چوری کرتا تھا۔ اس کے ایک ہمسائے کو اس کی اس بری حرکت کا علم تھا۔ بیچارہ ہمسایہ جب بستر مرگ پر پڑا اور جب اسے اپنی زندگی کی توقع نہ رہی تو اس نے کفن چور کو اپنے گھر میں بلایا اور ایک بند کمرے میں ایک پوٹلی اور اس کے سامنے رکھ دی اور کہا، بھائی اگر مجھ سے تم کو آج تک کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بیان کرو۔ کفن چور نے جواب دیا، نہیں جناب، آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، آپ بھلا کسی کو کیوں کر تکلیف پہنچائیں گے؟ بھائی مجھے خدشہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم میری قبر کھود کر کفن چرا لوگے۔ اس بات کے پیش نظر میں نے یہ 2 کفن خریدے ہیں، ایک انتہائی قیمتی اور دوسرا ارزاں۔ لو یہ قیمتی والا کفن تم پیشگی لے لو اور مجھے اللہ کے لیے مرنے کے بعد برہنہ نہ کرنا۔ کفن چور نے پہلے تو تکلف سے کام لیا، کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، دونوں کفن آپ ہی رکھ لیں، لیکن ہمسایہ نہ مانا اور کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ کو میری پیشکش قبول کرنی ہوگی، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے گی، کسی کو اس کی بات کا علم نہیں ہوگا۔ بہرحال شدید اصرار کے بعد اس نے قیمتی کفن لے لیا اور گھر چلا گیا۔ ہمسایہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ رات کو کفن چرانے کے وقت کفن چور کو خیال آیا کہ مردے کو کیا معلوم وہ کون سی عقل رکھتا ہے، کیوں نہ پڑوسی کا کفن بھی چرا لیا جائے، ایسے ہی ضائع ہو جائے گا۔ کفن چور نے حسب معمول ہمسایہ کی قبر کھودی اور اسے برہنہ کرنا چاہا تو یکایک میت سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، مجھے برہنہ مت کر۔ یہ جملہ کفن چور کے دل میں راسخ ہو گیا اور وہ خوف خدا سے لرزنے لگا اور قبر سے فوراً باہر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونے والوں، گریہ کرنے والوں، سنو۔ کفن چور کے اوپر ایسا خوف خدا طاری ہوا کہ بیمار پڑ گیا، سمجھ گیا کہ یہ
خوف مجھے مار ڈالے گا۔ اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میں نے تمہاری خاطر بڑی زحمتیں اٹھائیں، اب تم سے ایک خواہش ہے کہ میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے سپرد خاک مت کرنا، بلکہ میری لاش کو ایک صحرا میں لا کر نذر آتش کر دینا، آدھی راہ کو دریا میں اور نصف کو صحرا میں بکھیر دینا۔ میں بڑا گنہگار بندہ ہوں، میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی لیاقت نہیں رکھتا۔ البتہ اہمیت خوف کی حالت ہے، اپنی حرکتوں پر انتہائی شرمندہ ہے اور خود کو روسیہ اور بڑا گناہگار بندہ جانتا ہے۔ انسان کی نظر میں گناہ بڑا لگنے لگے تو وہ رحمت و مغفرت پروردگار سے قریب ہو جاتا ہے۔ الغرض جب کفن چور مر گیا اور اس کی وصیت پر عمل درآمد کیا جا چکا تو اللہ کی طرف سے اسے زندہ کیے جانے کا حکم ہوا۔ اسے زندہ کیا گیا، ندا آئی، اے بندے تو نے یہ کیسی وصیت کی؟ عرض کیا خدایا تو تو شاہد ہے کہ خوف ندامت کی وجہ سے ایسا کیا۔ ندا آئی، ہم نے بھی تجھے اپنی امان میں قرار دیا، جو کوئی خدا سے ڈرے گا خدا بھی اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ قیامت اور قبر کی پہلی رات کے خوف سے ڈرنے والوں، تمہارے لیے امن و سلامتی ہو۔ واقعہ بیان کرنے سے میری مراد یہ تھی کہ خوف و رجا ایمان کا لازمہ ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں زہد کی حقیقت کا بیان، صبر کا تیسرا ستون زہد اور چوتھا انتظار ہے۔ جو شخص اہل صبر ہونا چاہے جب تک صاحب خوف و رجا نہ ہو جائے، گناہوں پر صبر، بلاؤں پر صبر اور احکامات الہی پر صبر نہیں کر سکتا۔ جب تک زہد اختیار نہیں کرتا۔ جس شخص نے زہد اپنا لیا وہ دنیا کی مصیبتوں کو بآسانی برداشت کر سکتا ہے۔ دنیا میں زہد سے کیا مراد ہے؟ اس کا مدلل جواب مولا کائنات نے یوں دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا نے زہد کو 2 جملوں میں بیان کر دیا ہے۔ اے انسان، جو چیز ہاتھ سے چلی جائے اس کی پرواہ نہ کر، یہ زہد ہے۔ کیا جب تم دنیا میں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ تھا؟ جب زاہد ہو جاؤ گے تو تم میں صبر بھی آ جائے گا، اور اس صورت میں تمہارے لیے اعلیٰ مقام ہے۔ دنیا میں زہد اختیار کرنے والے بہشت میں بلا روک ٹوک اور بغیر سوال و جواب کے داخل ہو جائیں گے۔ کچھ ہاتھ سے نکل جائے اس پر چوں چرا مت کر۔ خدا نخواستہ بدن کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے تو اس پر صبر کرو۔ آنکھ میں گندا پانی اتر گیا تو اس پر صبر کرو۔ اس آنکھ کو آخر میں بھی تو کیڑے مکوڑے اور جانور کھائیں گے۔ چند سال قبل اگر خراب ہو گئی تو کیا ہوا؟ پہلے نہ تھی، اگر اب نہیں تو کیا ہوا؟ یوں مت کہو کہ کاش کی گردان مت کرو۔ چوں چرا کو ایک طرف کرو دو، جس مشکل کا بھی شکار ہو جاؤ اسے اس کی مصلحت، اس کی حکمت اور مقدر کا کھیل سمجھ کر خاموش ہو جاؤ۔ کیا سمجھو کیا نہ سمجھو، بہتر یہ کہ اعتراض نہ کرو تاکہ اجر و ثواب مل جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نصیحت سماع بن عمران یا کوئی اور شخص مدینے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ امام اس کا حال دریافت کرتے ہیں اور کافی عرصے تک مدینہ نہ آنے کی وجہ دریافت کرتے ہیں تو یہ اپنے دل کی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ دنیا والوں نے مجھے پیٹھ دکھائی، میں تباہ و برباد ہو گیا، سب کچھ میرے ہاتھ سے چلا گیا، اب یہ حال ہے کہ قرض دار ہو گیا ہوں، ساری باتیں ایک طرف اور قرض خواہوں کا دباؤ ایک طرف۔ یہاں بھی ایک دوست نے اخراجات برداشت کیے تو آ سکا۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر تم نے صبر سے کام لیا تو خدا تمہیں اس قدر اجر و ثواب سے نوازے گا کہ تم لوگوں پر غالب آ جاؤ گے۔ آج لوگ تم پر رحم کھا رہے ہیں، لیکن اگر تم نے صبر کیا تو کل یہی لوگ کہیں گے کہ کاش وہ اس شخص کی جگہ ہوتے، لیکن اگر صبر کا مظاہرہ نہ کیا تو مقدرات الہی جاری ہو جائیں گی اور بدلہ عوض بھی نہ مل پائے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان صبر و تحمل سے کام لے اور زہد در دنیا کو ہاتھ سے جانے نہ دے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک لقب الزاہد بھی ہے۔ اے خدا بحق حسین علیہ السلام ہمیں بھی ان کے زہد سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ان کے زہد سے ان کی بصیرت حاصل ہو اور ان کے صبر کے باعث ان کے ایمان کی معرفت تک رسائی، تاکہ زاہد، صابر اور
زاہد، صابر اور مومن ہو جائیں، یہ سب ایک ہی مالا کی لڑیاں ہیں۔ بحار الانوار کی 10ویں جلد اور دیگر کتب میں درج ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہ سے یہ جملے فرمائے: اے میری بہن، ملال مت کرو، میری موت کی خبر سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ آج یا کل زہ نصیب کہ خدا کی راہ میں مارا جاؤں۔ اہل زمین سب مارے جائیں گے اور اہل آسمان بھی باقی نہ رہیں گے۔ میرے جد امجد مجھ سے کہیں بہتر تھے، دنیا سے چلے گئے۔ میرا باپ، میری ماں اور میرا بھائی مجھ سے بہتر تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے صبر کو ختم کر دے۔ زہد کے معنی بھی یہی ہیں: دنیاوی زندگی سے بے رغبتی۔ زہد، خوش نصیبی ان کے لیے کہ جنہوں نے دنیا میں زہد اختیار کیا اور ہمتاً آخرت کی طرف متوجہ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو فرش مٹی کو بستر اور پانی کو شربت خوشگوار قرار دیا، قرآن کو سینے سے لگایا اور دعا کو سپر بنا لیا۔ عقل مند آدمی زاہد فی دنیا ہوتا ہے۔ فارسی میں زہد کے معنی خواہش نہ رکھنے اور بے رغبتی یا رغبت کی نفی کے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ کسی چیز کو اہمیت نہ دینا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی نسبت زاہد تھے، یعنی راغب نہیں تھے، اور انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو 17 درہم کے بدلے بیچ ڈالا۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مادی و فانی دنیا ہے اور اس کی یہ رنگینیاں کسی اہمیت کی حامل نہیں۔ اگر آپ عاقل ہو گئے تو زاہد بھی ہو جائیں گے۔ زاہد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بالکل مجرد اور بیوی بچوں کے بغیر زندگی گزار دی جائے اور دنیا کو ترک کر دیا جائے، بلکہ عقلی تقاضوں کے تحت زندگی کو اعتدال کے ساتھ بسر کرنے کا نام زہد ہے۔ دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا اور اسی پر تکیہ کر لینا بے اعتدالی ہے۔ آپ کا ہدف فقط دنیا نہ ہو۔ عقل دنیا کی تمام تر لذتوں، خوبیوں اور دل فریبیوں کو بھی دیکھتی ہے اور اس کی تمام تر خامیوں اور فنا پر بھی نظر رکھتی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں متغیر اور ختم ہو جانے والی ہیں۔ تفسیر الروح البیان میں ایک داستان نقل کی گئی ہے کہ جب کسی حکمران نے ایک بادشاہ کو انتہائی قیمتی اور نفیس بلوری ظرف بطور تحفہ بھجوایا۔ اسے یہ تحفہ بہت پسند آیا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ دیکھو کس قدر خوبصورت ہے، تمہیں کیسا لگا؟ وزیر نے عرض کی بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ آپ کے قابل نہیں ہے۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ بات بڑی بری محسوس ہوئی۔ اس نے کہا تم عجیب بے ذوق انسان ہو، تمہیں اتنی اچھی چیز پسند نہ آئی۔ بادشاہ نے ظرف کو ایک خاص مقام پر رکھنے کی ہدایت کی اور ایک شخص کو اس کی رکھوالی پر مامور کر دیا۔ ایک روز وہ قیمتی ظرف کو بادشاہ سلامت کی خدمت میں دکھانے جا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور بیچارے اس شخص کی شامت آ گئی۔ وقت نزاکت کو سمجھنے والے وزیر نے بادشاہ سے کہا، دیکھا میں نے کہتا ہی تھا کہ یہ آپ کی شایانہ شان نہیں ہے، اسے آخر ٹوٹنا ہی تھا اور آپ کو اس میں دل نہیں لگانا چاہیے تھا۔ آج اس کے ساتھ آپ کا دل بھی ٹوٹ گیا۔ حضور میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ اس کو دل میں جگہ نہ دیں۔ بادشاہ وزیر کی حکمت اور عقل کا متعارف ہو گیا۔ عقل مند انسان تو شروع سے ہی دنیا کے فانی ہو جانے کا شعور رکھتا ہے، لہذا اس میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ آغاز سے ہی دنیا کو اہمیت نہیں دیتا اور اپنی دوستی کا دائرہ عالم بقا آخرت میں وسیع کرتا ہے۔ شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے۔ مومن کی دوستی کا معیار ہی اللہ تعالیٰ سے قربت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اے وہ ذات جس سے میری تمام امیدیں اور دلچسپیاں وابستہ ہیں، شروع میں ہی اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے۔ تم کیوں دوسروں کی طرف دیکھتے ہو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچے کو دوست نہ رکھو، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس کا پورا خیال کرو اور اسے اس نقطۂ نگاہ سے دوست رکھو۔ بچے کو اپنا خدا نہ بنا لو، بلکہ خدا کے لیے اسے محبوب رکھو۔ زاہد فی دنیا ہو جاؤ، اسے بے رغبتی کا اظہار کرو، دنیا کے عیبوں پر نظر رکھو اور اس سے دل نہ لگاؤ۔ عورت کے حسن کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے لذت تو ملتی ہے، لیکن بعد میں ہزار مصیبتیں پیچھے لگ جاتی ہیں۔ مال و دولت، مقام و منصب انسان کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ 5-10 لاکھ روپے نے تمہارے دل و دماغ سب کچھ اپنے اختیار میں کر لیا، تمہیں اپنا قیدی بنا لیا اور تم اس کی
چوکسی پر مقدر ہو گئے۔ حیرت ہے، تمہیں تو رب العالمین کا خادم ہونا چاہیے تھا۔ یہ چند کاغذ کے ٹکڑوں کی خدمت کیا معنی رکھتی ہے؟ دیکھو تمہاری حقیقت کو کس طرح سے اپنے اندر فنا کر لیا ہے۔ تمہاری عزیز زندگی کو تلف اور ہستی کو خاک میں ملا دیا ہے۔ انسان کو دنیا کے بھیانک انجام پر نظر رکھنی چاہیے۔ اعلیٰ مقام تک پہنچنے میں کس قدر زحمتیں اٹھاتے ہیں، کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرتے ہیں، صرف اس لیے کہ کرسی ہاتھ آ جائے۔ کرسی کی خاطر قتل و غارت گری سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اور جب کوئی منصب مل جاتا ہے تو کیا یہ تمہارے ہاتھ میں تاابد رہے گا؟ اگر پہلے ہی سے ہی سوچ لو، سمجھ لو اور حساب و کتاب لگا کر رکھو تو ایسا نہ ہوگا۔ کتنی رقت کا ثواب ملتا ہے، کیا اس کی لذتیں ہمیشہ برقرار رہنے والی ہیں؟ درد سر کے علاوہ اور کچھ ہے تو بتاؤ۔ مروی کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام بصرہ میں جنگ جمل کی کامیابی کے بعد وہاں تشریف فرما تھے، تو آپ کو اطلاع ملی کہ علا ابن زیاد نہج البلاغہ کے مطابق، جبکہ بعض نے کسی اور کے نام کے حوالے سے ذکر کیا جو کہ بصرہ کے معززین میں سے اور مولا علی کے مخلص اور سچے دوست تھے، بیمار ہو گئے، تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی عیادت کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ بڑا عالیشان محل تیار کر رکھا ہے اور اس میں تمام آسائشیں موجود ہیں۔ امیر المومنین حق و صداقت کا پیکر تھے، وہ اپنے دوست کو تحقیر آمیز جملے سے یاد نہیں کر سکتے تھے۔ علی تو شفیق باپ کی مانند تھے، خیر خواہ تھے، خصوصاً اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا رویہ بڑا نرم ہوتا تھا۔ آپ نے انہیں اس طرح نصیحت فرمائی، یہاں تمہارے لیے چند گز کا حجرہ، ایک بچھونا اور اوڑھنی کافی ہے، لیکن بعد از موت حیات کی صورتحال ایسی نہیں ہے۔ یہاں ایک چراغ سے تمہاری رات روشن ہو جاتی ہے، لیکن وہاں جتنا نور ہو کم ہے۔ نماز اور روزے کا نور مومن کی قبر میں اس قدر ہوگا کہ اس کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، چاروں طرف نور ہی نور ہوگا۔ فرشتے اس سے کہیں گے کہ یہ نور محمد کا نور ہے۔ خلاصہ یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس گھر کو ایسا دیکھنا چاہو کہ جیسے قیامت کے روز ہونا چاہیے، تو اپنی ذمہ داریوں اور حقوق کا خیال رکھو۔ دیکھو قطع رحم حرام ہے۔ خمس اور زکوٰۃ تک ہی واجبات کا دائرہ محدود نہیں ہے، ہر وہ انفاق جس کا ترک کرنا حرام ہو واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے اس واقعے کی مثال دی گئی، بہترین عالیشان عمارت اور بہت بڑا لان بنا لیا تو دوسروں کا کیا خیال رہے گا؟ رحم ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو قطع رحم کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ مولا نے فرمایا، الا تم نے یہ کیا بنا ڈالا؟ دو روزہ دنیا اور مختصر سی حیات کے لیے تم تو اس گھر کے محتاج نہیں ہو، یعنی 60 برس کی زندگانی کے لیے اس قدر وسیع و عریض محل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حیات ابدی کے لیے وسیع و عریض محل کی ضرورت ہے۔ بہشت میں بڑی احتیاج ہوگی، کیونکہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ مروی ہے کہ جن مومنین نے اس دنیا میں سخت پریشانیاں اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر عوام الناس کی خدمت کی، ان کی ارواح کی وسعت یعنی حتی حد نگاہ ہوگی۔ بہشت میں ان کے گھر انتہائی بڑے بڑے ہوں گے۔ آخرت میں وسیع و عریض محل کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ وہاں آپ کو روشنی کی زیادہ ضرورت پیش آئے گی۔ اگر یہاں آپ کی قبر کے اوپر فل پاور کا بلب جلا دیا جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، لیکن وہاں آل محمد کی ولایت کا نور کام آئے گا۔ اگر اب بعد از موت حیات کی غربت بیگانگی سے بچنا چاہیں تو نیک کاموں کو ترک نہ کریں۔ نورانی صورت کے ساتھ وارد بہشت ہونا ہے تو خیرات دو، نیکیاں کرو تاکہ یہ کاروبار آئے خیر وہاں پہنچے۔ یہ نیکیاں اس جہاں میں تمہاری ہمدم و مونس ہوں گی، اگر وہاں بیگانہ نہیں رہنا چاہتے ہو تو امام حسین علیہ السلام اور محمد و آل محمد علیہ السلام سے رابطہ برقرار رکھو تاکہ یہ عظیم الشان ہستیاں وہاں تمہیں یاد رکھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بعض لوگ آخرت میں اتنی چھوٹی تنگ مکان میں ہوں گے جتنا کیل کو دیوار میں ٹھوکنے سے
سوراخ ہو جاتا ہے۔ بہشت میں اپنے گھر کی وسعت خیرات کے ذریعے بڑھاؤ۔ جناب ابو ذر غفاری کا اپنے بیٹے کی قبر پر گریہ کرنا۔ جس کی نظر میں دنیا کی وقت نہ ہوگی، اسے